ہاتھ پاؤں جسم سارا عطا فرمایا، رہنے کے لیے مکان جائیداد کوٹھیاں بنگلے کاریں عطا فرمائی۔ فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، والی والدیک، ساتھ ہی اپنے والدین کا بھی شکر ادا۔ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ صرف زبان سے ہی ہم کہہ دیں والد صاحب آپ کا بہت شکریہ، والدہ آپ کا بہت شکریہ، نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ پتھر بظاہر چھوٹا سا تھا لیکن پانی بڑی وافر مقدار سے اس سے نکل رہا تھا۔ آپ اس پتھر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور بارگاہ خدا بندی میں التجا کی، مولا یہ پتھر چھوٹا سا ہے اور اس سے پانی اتنا وافر مقدار میں نکل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس پتھر سے ہی پوچھ لو کہ پتھر سے کیوں پانی نکل رہا ہے اور اس طرح وافر مقدار میں کیوں نکل رہا ہے۔ ارے انسانوں سوچنا اس پتھر نے کیا جواب دیا۔ ہم انسان ہیں نا، اللہ نے میں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، ادھر وہ پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پتھر کہنے لگا داؤد علیہ السلام میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے سنا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا، ہم نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمارے بھی والدین ہیں، ہم ان کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، ان کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ پوچھا اس لیے رو رہے ہو کہ تم جہنم کا ایندھن بننے والے ہو؟ اللہ سے دعا کی مولا اس پتھر کو جہنم میں جانے سے روک لے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی، پیغام آیا اے ہمارے نبی ہم نے اس پتھر کو جنت میں داخل کرنا ہے، جہنم میں نہیں داخل کرنا۔ یہ دعا کی، پھر چلے گئے، کچھ عرصہ گزرا، پھر گزر ہوتا ہے، دیکھا وہی پتھر ہے اور اس سے پانی کا چشمہ اس سے بھی زیادہ امڑ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ پھر رک جاتے ہیں، پوچھا پتھر اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ پتھر نے آگے سے کہا، اللہ کی توفیق سے بولا اور کہا اب میں شکرانے کے طور پر آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے شکر۔ صرف باپ کی جائیداد پر بیٹھ کر، باپ کی کوٹھی کارو بنگلوں پر قبضہ کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم والدین کا شکر نہیں۔ وہ پتھر پہلے اس لیے رو رہا تھا کہ میں شاید جہنم میں نہ چلا جاؤں، پھر پوچھا، کہنے لگا میں اب شکرانے کے طور پر رو رہا ہوں۔ اباب دیوکار والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے ہمیں رونا چاہیے کہ کہیں ہمیں اللہ، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اگر یہ راضی ہو جائیں پھر بھی رو رو کر ان کے چہرے کی صبح سویرے زیارت کیا کرو، شکرانہ بھی ادا ہو جائے گا، اللہ حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ ایک والد کا بیٹے پر حق کیا ہے، ایک والد کا بیٹے پر قبضہ کیا ہے، اس کی حکومت کیا ہے اپنی اولاد پر۔ صحابی یہ رسول ہیں، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابی پیغمبر سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ عرض کی سونے نبی صبح سویرے اٹھتا ہوں، اپنی مزدوری کے لیے نکل جاتا ہوں، دن بھر اپنا پسینہ نکال کر مزدوری کر کے پیسے لے کر آتا ہوں، شام کو آ کر وہ پیسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر والد کو پیش کر دیتا ہوں، پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر گھر سے نکلتا ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، شام کے وقت آ کر پھر وہ پیسے جو ملتے ہیں اپنے والد کو پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ ایک
مجھے ایک اپنے والد پر گلا ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، مزدوری کرتے کرتے میرا یہ حشر ہو چکا ہے کہ آج میری داڑھی میں بھی بال سفید آ چکے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے جو میں پیسے دیتا رہا وہ بچائے نہیں ہیں، میرے لیے سیف نہیں کیے ہیں، آج مجھے ضرورت پڑی ہے۔ میں نے جب والد سے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے جو میں تجھے دیتا رہا وہ واپس کر دے، والد نے وہ میرے پیسے واپس نہیں کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکوہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کملی والے آقا کی تربیت دیکھیں، آپ نے صحابہ کو کیسے جو ہے تربیت کی ہوئی تھی، اور ہر صحابی کا عمل، ہر نبی کا عمل امت کے لیے سبق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے والد کو کہو کہ تمہیں آج مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ کملی والے آقا کے حکم پر وہ باپ اور بیٹا دونوں چلتے ہیں، بارگاہ مصطفی میں جا کے حاضر ہوتے ہیں۔ کملی والے آقا نے پوچھا حاضر ہو گئے ہو، باپ سے پوچھا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا تھا، میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ بول نہیں سکتا تھا، ایک بات مجھے 1000 بار پوچھتا تھا، میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا تھا اس کا فلاں جواب ہے، یہ روتا تھا اور کوئی زبان نہیں بول سکتا تھا، میں اس کے رونے کا جو انداز ہوا کرتا تھا اس رونے کے انداز کو سن کر میں سمجھ جایا کرتا تھا اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، اسے گرمی لگ رہی ہے، اسے سردی لگ رہی ہے، میں سارے اس کے جو معمولات تھے ایک رونے سے سمجھ جایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے پوچھا بتا یہ شخص تیرا کیا لگتا ہے؟ بیٹے نے بھی آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا والد ہے۔ کملی والے آقا نے اعلان فرمایا میرے صحابی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ماشاءاللہ، جتنا بھی تیرا مال ہے، جتنی بھی تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرے باپ کا ہے، اس پر تیرے باپ کا پورا حق ہے، وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے، جہاں چاہے اسے خرچ کرے۔ احباب ذی وقار جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے، جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے پھر ایک حدیث عرض کروں گا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ والدین زندہ ہوتے ہیں میں ان کی قدر نہیں ہوتی، جب چلے جاتے ہیں پیچھے پھر رونا وویلا کرنا اس کا کوئی خاص مقصد نہیں رہتا۔ کملی والے آقا کے ایک صحابی ہیں، حضرت علقمہ نام ہے ان کا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جتنے بھی وہ دینی معمولات تھے بڑے احسن انداز سے وہ پورے کیا کرتے تھے۔ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس وقت کے لیے تیار رہا کریں، وہ 24 گھنٹے ہمارے سروں پر ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ آخری وقت آیا، ان کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، ان کی جان نہیں نکل رہی۔ بارگاہ مصطفی میں جا کر صحابہ کرام نے یہ معاملہ درج کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، صدقات خیرات دیتا تھا، ادھر دیکھیں صحابی ہے اور ادھر دیکھیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، وہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں اور روح حلق میں ہٹکی ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اور صحابہ چلو آج علقمہ کے گھر میں چلتے ہیں۔ صحابیوں کے ہمراہ کملی والے آقا تشریف لے جاتے ہیں، جا کر دیکھا کہ واقعہ ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حلق میں روح اٹکی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جتنے بھی معمولات ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ رب نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدی کو فرمایا والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وہ صحابی تھے، کیا ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھی؟ کیا ان کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات نہیں تھے؟ وہ تو کملی والے
आका के सिहाबी थे, पीछे नमाजें पढ़ते थे, तरबियत पाई हुई थी, लेकिन कमी हो जाती है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर पूछा कि ओ मेरे गुलाम, तू इस दुनिया से बज़ाहिर जाने वाला है, रूह तेरी अलग में अटकी है, बाकी उनके जो साथी थे वहां पर थे। पूछा इनके वालिदैन, वालिद या वालिदा जिंदा हैं? कहा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी वालिदा मोहतरमा जिंदा हैं। कमली वाले आका ने फरमाया इनकी वालिदा को बुलाया जाए। जब वालिदा को बुलाया गया, वालिदा लाठी पकड़कर लाठी के सहारे चलते चलते कमली वाले आका की बारगाह में पहुंची। देखकर खुश हो जाती हैं कि आज मेरे घर कमली वाले आका तशरीफ लाए हैं। पूछा कैसे आना हुआ? कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सिहाबी की वालिदा, आज मेरे सिहाबी का आखिरी वक्त है, ज़बां पर कलमा नहीं जारी हो रहा और रूह हलक में अटकी हुई है। बता तेरा क्या ख्याल है इस बच्चे के हवाला से? माँ ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बीवी के कहने पर मुझे बड़ा सताया करता था, यानी इनके हवाला से मेरा दिल जो है वो रंजीदा है, मैं नाराज हूँ। फिर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहाबा कराम से फरमाया सिहाबा खुश्क लकड़ियां गट्ठी की जाए। खुश्क लकड़ियां गट्ठी करने लगे सिहाबा। माँ थी ना, वालिदैन बड़े अजीम लोग होते हैं, इनके दिल बड़े नरम होते हैं, ये जल्दी माफ कर देते हैं। हम कोशिश तो करेंगे राजी करने की, हम कोशिश तो करेंगे मनाने की, इन्होंने हमें हमारे लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है। ये कब चाहते हैं कि हमारे बेटे को हमारी बेटी को कोई तकलीफ पहुंचे। माँ थी ना, पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लकड़ियां किस लिए इकट्ठी की जा रही हैं? लजपाल नबी ने फरमाया ये दुनिया की आग जो है ये बड़ी नरम है, क़यामत का दिन होगा, वो हर शख्स जो है उसका नामा अमाल तोला जाएगा। आपकी नाराजगी की वजह से आपका बेटा जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग बड़ी सख्त है। मैं ये चाहता हूँ कि तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जला दिया जाए। माँ थी रो पड़ी, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को मेरे सामने जलाना नहीं है, ये अगरचे मुझे तकलीफें देते रहे लेकिन फिर भी मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने हाथ बुलंद किए, बार गए खुदा बंदी में इल्तिजा करने लगी, मौला मैं अलकमा से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। उधर माँ ने राजी करना था, माँ की ज़बान से जुमले निकलने थे, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर कलमा जारी हो जाता। आपने कलमा पढ़ा और इस आर्जी दुनिया को छोड़कर चले गए। अवाब ज़ीवकार वालिदैन चले जाएं फिर भी हमारे लिए ये जो सिलसिला है बरकतों का ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन उससे पहले वालिदैन जिंदा है, उनकी खिदमत की जाए, उन्हें राजी किया जाए। लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन दुनिया को छोड़कर चले जाएं तो क्या उनका फिर भी कोई हक औलाद पर बाकी रहता है? लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वालिदैन दुनिया को छोड़कर चले जाएं फिर भी उनका हक औलाद पर बाकी रहता है। पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन कौन से हक है? फरमाया सबसे पहले जब किसी की वालिदा या वालिद फौत हो जाए तो उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। और आज के इस पुरफितन दौर में शायद हमें नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। फरमाया ये उनका हक है, छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए पहली बात जो है नमाज जनाजा पढ़ो। और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद आज का ये ऐसा दौर है, घर में मेहमान आए हुए हैं, घर से दूर और नजदीक से बरादरी आई हुई है, हम कहते हैं कि जी इन्हें हम जो है डील कर लें, नमाज जनाजा दूसरे भाई पढ़ लेंगे। फरमाया नहीं नहीं, ये तेरे वालिद का, ये तेरी वालिदा का तुम्हारे ऊपर हक है कि तू उस पर नमाज जनाजा पढ़। जब नमाज जनाजा पढ़ लो तो फिर फरमाया खुलूस से नीयत के साथ उनके लिए मगफरत की दुआ किया करो। ये दो हक हो गए। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा हक है? फरमाया अगर वालिद या वालिदा ने
तुम्हें कोई वसीयत की हो दुनिया में रहकर, उस वसीयत को शरीयत के दायरे में रहकर उस वसीयत को पूरा करना भी तेरे वालिदैन का तुम्हारे ऊपर हक है। और फिर फरमाया, फिर तेरे वालिदैन दुनिया को छोड़कर चले जाएं, माँ है तो उनकी बहनों के साथ, अपनी खालाओं के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी खालाओं के साथ इस तरह पेश आओ जिस तरह अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। फरमाया तेरी माँ कब्र में खुश हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका फर्माबरदार लिख देगा। इसी तरह वालिद साहब दुनिया को अगर छोड़कर चले गए, फरमाया उनके भाई हैं, तेरे चच्चे हैं, तेरे ताए हैं, तेरे जितने भी वालिद साहब के बहन भाई हैं, उनके साथ एहसान करो गोया तुम अपने वालिद साहब के साथ एहसान कर रहे हो। अहबाब ज़ी वक़ार कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के वालिदैन दुनिया को छोड़कर चले जाएं, फरमाया जुमे के रोज जाकर अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें वालिदैन का फर्माबरदार लिख देगा। यानी ये अजीम लफ्ज़ फिर भी छोटा है, ये अजीम हस्तियां मौजूद हैं, तो इनकी खिदमत करके रब को भी राजी करो। और रब के महबूब ने फरमाया ये राजी हैं तो रब भी राजी है, ये नाराज हैं तो रब भी नाराज है। फरमाया ये जिंदा हैं, इनके चेहरे की सुबह सवेरे उठ के ज़ियारत करो, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और दुनिया को छोड़कर चले जाएं तो जुमे के रोज जाकर उनकी कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हाजी सईद साहब की कामिल और अकमल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। पसमंदगान को ये जो अजीम सदमा पहुंचा, इस पर अल्लाह सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।